بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت شیشم میں آپ سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ سب نے پڑھی بھی ہے اور آپ کو شروع سے 5ویں کلاس تک ہم نے یاد بھی کر لی ہوگی، ایک سورت آتی ہے سورۃ الاخلاص، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ تو آپ سب کو وہ سورت بھی یاد ہوگی اور ہم اپنی نمازوں میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں کہ عقائد کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تو یقیناً آپ ہماری اس بات سے جان گئے ہوں گے کہ آج ہم کسی عقیدے کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے جو سب سے اول ہے، سب سے اہم ہے اور ہماری زندگی گزارنے کے اصولوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اور وہ عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اسی بات سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق اور سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات، اتنے خصائم، اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنے نام ہیں کہ ہم ان کو لکھتے لکھتے اور گنتے گنتے تھک جائیں اور وہ پورے نہ ہوں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اس رب سے محبت کریں جو ایک ہے اور جس نے ہم کو وہ سب کچھ عطا کیا جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آپ جان گئے ہوں گے کہ آج ہم پڑھیں گے باب دوم، اور جس کا موضوع ہے ایمانیات و عبادات، اور سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے عقائد، اور عقائد بھی کون سے؟ توحید کے عقیدہ توحید اور اس کی اہمیت، جس کے بارے میں ہم جانیں گے، کیونکہ عقیدہ توحید ہمیں انکساری سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، اور وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے جو زندگی کے اصولوں پر پورا اترنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں ان سے جاننے کو ملتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ بیسکلی عقیدہ توحید ہی ہمارے ایمان کا سب سے بہترین جز ہے۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی پیارے بچوں، تو اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 12 یعنی 12 اوپن کر لیجئے، جس کا سبق نمبر 1 توحید کی اہمیت اور اثرات، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد کہ ہم عقیدہ توحید کے معنی، مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکیں، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ عقیدہ توحید کے حقیقی تصور کو سمجھ کر توحید اور شرک میں فرق کر سکیں گے، تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، توحید کے دلائل جان سکیں گے، اور عقیدہ توحید کے عملی زندگی پر اثرات کا جائزہ لے سکیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرے پیارے بچے اس قابل ضرور ہو جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا سبق، جس میں سب سے پہلے ہم عقیدہ توحید کے معنی و مفہوم کے بارے میں جانیں گے۔ دین اسلام کا پہلا اور سب سے اہم عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا اور ایک ٹھہرانا، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں واحد و یکتا ماننا ہے۔ آپ سب اچھی طریقے سے یہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ذات و اختیارات اور صفات میں اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا اس کائنات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، اس کی ذات تمام نقائص سے بالا تر ہے، بندگی کے لائق صرف وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا ہو، ترجمہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نہایت جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1 سے 4 تک تلاوت کروں گی، اور مجھے امید ہے میرے بچے اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے، بلکہ یاد بھی کریں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے بھی اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پیارے بچوں، آپ سب کو دوسرا کلمہ بھی آتا ہوگا، اور وہ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پہلا حصہ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ دوسرا حصہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ میرے بچے معنی اور مفہوم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، بلکہ ان کو اس کا یاد بھی ہو گیا ہوگا اچھی طرح سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، خالق، مالک اور معبود مانے، اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے، اسی سے مدد طلب کرے اور اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ وہ الحی القیوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، موت کے بعد زندگی دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ تمام نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں، وہی غیب کا علم رکھتا ہے۔ جو شخص توحید پر یقین رکھتا ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، اور توحید ہمیں شرک سے بچاتی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ صرف توحید ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، کس سے؟ شرک سے۔ تو شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ تو کیوں نہ ہم اس کے معنی اور مفہوم بھی جان لیں۔ تو شرک کے لغوی معنی ہے حصے داری اور ساجھے داری کے۔ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک عقیدہ توحید کے منافی اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن مجید میں اس گناہ کی برائی اور مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو مجھے یقین ہے میرے بچوں کو شرک کا مفہوم اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جس سے ہم نے بچنا ہے۔ اب آتے ہیں عقیدہ توحید کے دلائل کی طرف۔ کائنات کے نظام پر غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج ہر روز مقرر وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ ستارے، سیارے، کہکشائیں اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر خلا میں چلتے رہتے ہیں۔ موسم اپنے مقررہ وقت پر بدل کر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو بخوبی چلا رہی ہے۔ وہ یکتا ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر اس کا کوئی اور شریک ہوتا تو یقیناً اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا۔ اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ آپ کو یقیناً یہ دلالت سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس چیز پر غور و فکر کیا کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اور دن کس طرح سے رات میں ڈھل جاتا ہے،
یہ سب کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم عقیدہ توحید کے عملی زندگی پر اثرات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، جو بھی عقیدہ توحید پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، جن میں سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جن میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، یقین بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور بہت سارے خصوصیات جن کا ہم سوچ نہیں سکتے، وہ سب ہمارے اثرات عملی زندگی پر شامل ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ توحید کی عملی زندگی پر اثرات میں سب سے پہلے آ جاتی ہے عاجزی و انکساری۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے انسان میں عاجزی و انکساری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے پر قادر ہے، وہ ان نعمتوں سے محروم کر دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ ذات قادر مطلق ہے۔ جرأت و استقامت۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے بندے میں استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لا کر مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ جرأت و استقامت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس کا دل مطمئن رہتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اللہ کے آگے ہی جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ چھپ کر کوئی گناہ کر بھی لے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ ساری خصوصیات جو ہمیں عقیدہ توحید سے ملتی ہیں آپ سب کو یقیناً یاد ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اپنا نائب بنایا، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور اس کا رتبہ ان سب چیزوں سے بلند کر دیا۔ لہٰذا عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان رکھیں اور اپنے نفع و نقصان کا مالک اسی ذات کو سمجھتے ہوئے صرف اسی سے دعا مانگیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے۔ ہمیں ایک دن اسی کی عبادت میں پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اسی لیے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا خوف دل میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں پوری امید کرتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا مکمل طور پر نفاذ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہی ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔